آپ ذمہ داری قبول کریں، یہ پیغمبرانہ کام ہے۔ اہل بیت نے ذمہ داریاں قبول کی ہیں، کربلا والوں نے ذمہ داریاں قبول کی ہیں، آپ بھی ذمہ داری قبول کریں کہ یہ کام مجھے دے دیں، نہ کہ یہ کام کسی اور کو دے دیں، آپ مجھے معاف کریں۔ جب دیندار لوگ معافی مانگیں اور نہ انجمنوں میں کام کریں، نہ تنظیموں میں کام کریں، نہ سیاسی پلیٹ فارم پہ کام کریں، نہ اقتصادی، نہ دینی، تو کیا ہوگا کہ آپ چاہتے ہیں اپنے گھروں میں کہ اسلام آگے بڑھے۔ مثال کیا ہے اس کی؟ مثال یہ ہے کہ جہاں پیغمبر اسلام نے فرمایا کلکم راعن وکلکم مسئول، ہر شخص تم میں سے نگہبان، نگہدار ہونا چاہیے، ذمہ دار ہونا چاہیے، کلکم مسئول، اور تم سب سے پوچھا جائے گا۔ ہم سب ذمہ دار ہیں، ذمہ دار بنے۔ ابھی اگر مال مویشی کو اگر آپ نے چراگاہ تک لے جانا ہے تو آپ کو جانا چاہیے، آپ ذمہ دار ہیں۔ آپ انہیں بھیڑیوں کے اور ریچھوں کے حوالے کر دیں کہ ان کو چرا کے لے آئیں تو ان کی کیا حالت ہو جائے گی۔ آپ گھر میں بیٹھیں اور اپنے جو رکھوالے کتے ہیں انہیں آپ بھیجیں ان کے ساتھ، یا جو چیر پھاڑ کرنے والے ریچھ ہیں، چیتے ہیں جن کی آپ نے تربیت کی، انہیں بھیجیں۔ وہ جب چاہے گا کسی کو کھا لے گا، اسے کیا کہ ان کے پیٹ بھرتے ہیں نہیں بھرتے، حلال کھاتے ہیں یا حرام کھاتے، کہاں جاتے کہاں جاتے، انہیں اسے کیا پر، اس نے گنتی نہیں کرنی ہے، اسے ایک ایک کی فکر نہیں ہے۔ تو آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور غیر تربیت یافتہ افراد کو آپ آگے بھیجتے ہیں، تو پھر آپ انہیں کچھ نہ کہیں، غلطی دینداروں کی ہے، انہوں نے جگہ خالی کی ہے اور دوسروں کو اپنی جگہ بٹھایا ہے۔ تو دین اگر نقصان اٹھاتا ہے تو یہ آپ ذمہ دار ہے جس نے اس جگہ کو خالی کیا، اور یہاں غیر دینی اشخاص کو آپ نے بلایا اور آپ ذمہ دار ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ میں مسئول نہیں ہوں، میں ذمہ دار، آپ ذمہ دار نہیں ہیں، کون ذمہ دار ہیں؟ کوئی اور شخص ذمہ دار ہے۔ جہاں جہاں آپ نے ذمہ داری چھوڑ دی بغیر کسی شرعی مجبوری کے، وہاں اگر اسلام کو، مسلمین کو، ملت کو، جوانوں کو، قرآن کو، ناموس کو اگر نقصان پہنچتا ہے تو آپ ذمہ دار ہیں۔ اگر ہزاروں لاکھوں جوانوں کی تربیت نہیں ہوتی اسی وجہ سے کہ آپ نے تمام اداروں کو ان کے حوالے کر دیا جنہیں تربیت سے کوئی غرض ہی نہیں ہے، جنہیں اہداف اب عبداللہ حسین کوئی سروکار نہیں ہے، آپ نے جگہ خالی کر دی اور ان کے ہاتھ میں دیا۔ اب وہ جو چاہیں اپنی مرضی سے کریں گے، تو کل قیامت کے دن اگر انہیں خداوند متعال جو ہیں گرفتار کرے گا اور سوال جواب، تو آپ کو بھی قیامت کے دن خداوند وہاں پہ حاضر کر دے گا کہ تو بھی آ جائیں۔ جتنا یہ مقصر ہے تو بھی مقصر ہے، شاید آپ زیادہ مقصر ہیں کہ جگہ آپ نے خالی کر دی ان کے لیے، زمینہ آپ نے فراہم کیا ان کے لیے، تو ذمہ دار آپ ہیں۔ تو اگر پھر آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے اب عبداللہ حسین کو روئیں، اب عبداللہ حسین یہی کہے گا کہ آپ کا رونا بیکار ہے، آپ اگر رونا ہے تو میدان میں رہیں اور روئیں۔ آپ گھر میں بیٹھ کے روتے ہیں، میں انجمن میں کام نہیں کروں گا، میں تنظیم میں کام نہیں کروں گا، میں مسجد کی کوئی ذمہ داری قبول نہیں کروں گا، میں اہتمام جماعت کے لیے ذمہ داری قبول نہیں کروں گا، میں کسی قسم کی ذمہ داری قبول نہیں کروں گا، بس ایک جانماز، ایک تسبیح، ایک مفاتیح مجھے دے دیں، یہی میرے لیے کافی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ خدا بھی اس رہبانیت کو قبول کرتا ہے؟ خداوند قرآن مجید میں کہاں آپ کو یہ دعوت دی ہے کہ آپ خاموش بیٹھے رہیں، کام نہ کریں؟ یہ کس پیغمبر نے آپ کو دعوت دی ہے کہ آپ سب کچھ دوسروں کے حوالے کر دیں اور خود آرام سے بیٹھیں اپنے گھر میں؟ اور پھر اب عبداللہ حسین کو روز روتے رہے۔ آپ کے یہ آنسو کسی کام کے نہیں ہے، چونکہ آپ غیر ذمہ دار ہیں۔ جب آپ غیر ذمہ دار ہیں آپ کو اصلاً رونے کا حق نہیں ہے، آپ کو صرف ایک راستہ یہ ہے کہ آپ کو توبہ کرنی چاہیے اور میدان میں آنا چاہیے، یہی آپ کے پاس راستہ ہے۔ آپ کی نجات کا واحد راستہ توبہ کرنا ہے اور آنا ہے میدان میں، جتنا آپ سے ممکن ہے کام کرنا ہے آپ نے۔
غیر اسلامی غیر دینی افراد کو جگہ فراہم نہ کریں، زمینہ فراہم نہ کریں۔ آپ اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے کم از کم کسی غیر اسلامی فکر والے شخص کو نہ آنے دیں، یہی کہ آپ اس جگہ پہ قابض رہیں۔ یہ بھی ایک بڑی مدد ہوگی تاکہ اسلام کو زیادہ نقصان نہ پہنچے۔ واحد راستہ آپ کے پاس توبے کا ہے۔ تو آ جائیں ہم سب اس بارے میں سوچیں کہ واقعاً ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کیا واقعاً دین ہمارے پاس اتنا ہے کہ ہم اپنے گھر سے آ جائیں، یہاں بیٹھیں، یا دو آنسو بہائیں یا نہ بہائیں، سر کو جھکا کے بیٹھ جائیں اور یہاں سے واپس جائیں، اپنے گھروں کو دسترخوان بچھائیں، کھانا وانا کھائیں اور اس کے بعد سو جائیں، فارغ ہیں ہم لوگ؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم جتنے امتی ہیں تم سب راعی ہیں، تم سب نگہبان ہیں، نگہدار ہیں، ذمہ دار ہیں۔ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، ہر شخص مسئول ہے، اس سے سوال کیا جائے گا۔ کتنی بار پیغمبر اسلام نے فرمایا حوض کوثر پہ میں تم سے حساب لوں گا، قرآن و عطرت کے بارے میں سوال کروں گا تم سے میں۔ کیا یہی ابا عبداللہ الحسین، یہی اہل بیت، یہی عطرت میں نہیں ہے؟ تو عطرت کچھ اور لوگ ہیں۔ یہی عزاداری جو ابا عبداللہ الحسین کے نام پہ یا اہل بیت کے نام پہ ہوتی، یہی مجلسیں جو بپا ہوتی ہیں، اور ان مجلسوں میں جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، کیا یہ اہل بیت کی نسبت نہیں ہے؟ کیا یہ ان ذمہ داریوں میں کوتاہی نہیں ہے؟ وہ جو احیاء امر ائمہ کے لیے اہل بیت نے تاکید کی ہے، آپ کی خاموشی احیاء امر ائمہ کی راہ میں رکاوٹ ہے، آپ کی یہ تناسانی یہی اسلام کی پیش رفت میں رکاوٹ ہے، یہی کہ آپ کوئی ذمہ داری قبول نہیں کرتے، یہی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں غیر ذمہ دار ہوں۔ غیر ذمہ دار ہونا بد اخلاقی ہے، نہ خوش اخلاقی، یہ بد کرداری ہے، نہ کوئی اچھا کردار، یہ کوئی اچھا کردار نہیں ہے۔ اسلام ہم جیسے اور ایسے افراد کے ہاتھوں روتا ہے، دین ایسے افراد کے ہاتھوں روتا ہے جو غیر ذمہ دار ہیں۔